بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں دعا کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، اور دعا مانگنے کی فضیلت جانیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بعینہ عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یعنی دعا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور قبول ہونے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور جو عبادت نہیں کرتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، یہ بھی فرماتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عافیت کی دعا مانگی جائے، یعنی بیماری، مصیبت یا پریشانی سے نجات، اور اچھی صحت کے لیے اور اطمینان والی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، یعنی دعا کے سوا کوئی چیز کوئی فیصلے کو نہیں بدل سکتی اور اپنے تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اور کوئی فیصلہ بھی بدل سکتا ہے، اور سارے مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اور عمر کو بڑھانے کے لیے عمل خیر ضرور کرنی چاہیے، اور صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ صدقہ و خیرات عمر کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں، اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، یعنی دعا مانگنے سے آفت اور مصیبت ٹل جاتے ہیں، جو نازل ہو چکے وہ بھی ٹل جاتے ہیں، اور جو نازل ہونے والے ہیں، یعنی جو بھی آفتیں اور مصیبتیں آنے والے ہیں، وہ بھی دعا کی بدولت ٹل جاتے ہیں۔ اور بے شک بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان اس دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جو بھی عافیت کی دعا مانگتے ہیں، وہ دعا جا کر اس آفت کو، اس بلا کو بحکم الہی اس انسان پہ آنے سے روکتی رہتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک دعا کی بہت عزت، بہت قدر اور بہت اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا، یعنی ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا مانگنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد، ہر تلاوت کے بعد دعا مانگنے کی عادت ڈال لیں، اس لیے کہ دعا کرنے والے شخص پر کوئی آفت، کوئی بلا نہیں آتی، کیونکہ دعا بلا کو ٹالتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبت میں ہو
تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ جب وہ خوش حال میں ہو تب بھی وہ اللہ کی یاد کرے اور اللہ سے دعا مانگا کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے، جس سے جو مشکلات میں سکون دلاتی ہے۔ مشکلات میں سکون کہاں سے ملتا؟ یہ صرف اور صرف دعا سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ ہمارے قریب ہونے کا محسوس کراتی ہے دعا، اور تقدیر میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور شیطان کے خلاف حفاظت کا ذریعہ ہے دعا۔ اور دعا دین کا ستون ہے، یعنی ہمارے دین کا پلر ہے دعا۔ جیسا پلر گھر کو مضبوط بناتا ہے، اسی طرح دعا ہمارے دین کو مضبوط بناتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح دعا آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی دعا ہماری زندگی کی روشنی ہے۔ جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں اس روشنی سے، اس دعے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا وہی چیز اس کو فوراً دے دیتا ہے، یا اس کے لیے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے طلب کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا 3 صورتوں میں قبول کر لیتے ہیں۔ بندہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے، یہ ایک صورت ہوئی، فوراً وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اس دعا کی برکت سے اس پہ جو بھی آفتیں آنے والی ہوتی ہیں اس کو ٹال دیتا ہے، یہ دنیا کا ہوا۔ اور اس دعے کو تیسری صورت میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس دعے کی بدولت وہ انسان جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کو کیا چاہیے؟ اللہ کی مغفرت چاہیے اور جنت چاہیے۔ اس دعا کی بدولت وہ انسان بخشا بھی جاتا ہے اور جنت میں بھی چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ایسی ویڈیوز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرے۔ اس چینل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دعائیں سکھائے جائیں گے، اور ہندی اور اردو میں حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔